بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب التکریم والاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات بسیط میں جتنی بھی مخلوقات اپنی قدرت کاملہ اور قدرت بسیط سے بسائی، ان میں رفعت اور منزلت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے تمام مخلوقات میں انسان بحیثیت مخلوق اللہ کریم کی ربوبیت اور رحمانیت، رضاکیت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت کا ایک بہت عظیم شان شاہکار ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت اس نے انسان کے لیے اپنی اس رحمانیت اور رحیمیت کے بڑے عجیب و غریب مظاہرے فرمائے۔ ویسے تو اس کی ہر مخلوق، چاہے وہ زمینوں کی تہ میں بستی ہے یا زمین کی پشت پر موجود ہے، پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں اور ریگستانوں اور نخلستانوں میں رہ رہی ہے، یا عرش کی مکین مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اس کی رحمت سے اپنا حصہ پا رہی ہے، وہ لٹا رہا ہے، مگر اس نے اپنی اس ساری رحمت کا سبب بھی انسان کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا یہ عجیب مقام و مرتبہ اور شان و منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں جتنی رحمتیں بھی اپنی اس کائنات پر برساتا ہوں وہ پہلے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برساتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پھر ساری کائنات اس میں سے حصہ پاتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب انسان پر اللہ کی رحمت کا جو سب سے عجیب اور عظیم ترین جو اظہار ہے وہ اس کی طرف سے کسی انسان پر ہدایت کی عطا ہے۔ باقی انعامات سارے اس کے مقابلے میں ہیچ۔
اور ہدایت کے نظام کا اس نے ایسا کوئی عجیب ایک پاکیزہ اور مقدس انداز اپنایا ہے کہ وہ ہر انسان کو جو بھی اس جہان میں آیا ہے یا آتا ہے یا آئے گا اس کو قدم قدم پر موقع دیتا ہے. اس کے لیے ہدایت کا در وا رکھتا ہے. اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کی سبیل بنا لے تو پھر وہ رفعت درجات میں اس حد تک بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک ہو جاتا ہے. صوفیاء کے احوال عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ دیدنی ہوتی ہیں، بودنی نہیں ہوتی ہیں. ان کو بیان کرنا بڑا، الفاظ وہ اس کا احاطہ نہیں کر پاتے. وہ اللہ کسی کو یہ نظارے اس کے قلب پر منقش کر دے تو اور بات ہے، مگر الفاظ میں وہ باتیں نہیں بتائی جا سکتی. الفاظ احاطہ نہیں کر پاتے. الفاظ واضح نے ایسے وضع ہی نہیں کیے جو ان کیفیات کی ترجمہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں ایک طبقہ تو سرے سے انسانی کیفیات کا بڑی شدت سے منکر ہے. وہ تو عالم برزخ کے احوال کا بھی منکر ہے. وہ تو اس جہان کے بعد انسان کی برزخ کے معاملات اور جس پر احادیث متواترہ اور قرآن کریم کی آیات ہیں، نصوص، ان سے بھی وہ باغی ہے. تو پھر ان کے لیے تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. وہ تو اس میں سے کوئی نہ کوئی مین میخ ہی نکالے. بہرحال صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک نام کے نور کسی کی روح میں بسیرا کرتا ہے تو پھر اس کو مائل با پرواز کرتا ہے. کیونکہ روح بنیادی طور پر عالم امر کی چیز ہے. اس جہان کی مادی شے تو ہے نہیں، عالم امر تو کہیں اوپر ہے. تو جب اس میں جان آتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تقویت پڑتی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے قوت آتی ہے، تو پھر یہ اپنے وطن کی طرف پرواز کرتی ہے. ادھر ہی عالم امر کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے اس پر اس کے نور کی، انوارات کی اور فیضان محمدی کی بچھاڑ پڑتی ہے تو اس کے اندر قوت پرواز اسی طرح تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب عرش کی وسعتوں میں ملائکہ ماہب پرواز ہوتے ہیں تو کئی درویش ایسے ہوتے ہیں جو پرواز میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں. رشک کرتے ہیں ملائکہ پر. جس کو یہ کیفیت عطا ہے، ملائکہ تو ویسے بھی مکین عرش ہے، انسان بنیادی طور پر یہاں مکین فرش ہے. تو مکین فرش کی روح جب پرواز کرے اور مکین عرش کو پچھاڑ کر رکھ دے تو یہ ہدایت کا وہ نظام ہے جس سے ایسا نظام اور کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کوئی عجیب نظام، عجیب، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا. جس کو جتنی یہ قلبی اور روحانی اور باطنی کیفیت عطا ہوتی چلی جاتی ہے اس کا پرتاؤ اور عکس اس کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے. اور پھر اتنی عجیب اس کی اصلاح اور فلاح ہو جاتی ہے
کہ وہ نیکوں کا بھی سردار بن جاتا ہے، امام المتقین۔ اور یہ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ فرمایا کہ لوگوں کی یہ خواہش اور دعا ہوتی ہے، ان کے اندر سے ایک ارج اٹھتی ہے، تمنا اور ایک آرزو جو ہے انگڑائیاں لیتی رہتی ہے متقیوں میں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ تو دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تو نیکوں کا بھی بادشاہ سردار بنا دے، متقی جو امام۔ مگر یہ تو دعویٰ ہے نا، اگر کوئی کرتا ہے، اس کی تصدیق جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک تو یہ سیدھا دعویٰ ہی ہے۔ بندے کہتے رہیں فلانا بڑا نیک ہے، فلانا یہ ہے، فلانا، وہ خود اپنے دل میں تسلی لیے بیٹھا ہو میں بڑا نیک ہوں، پر وہ تو دعویٰ ہے۔ اگر مکین عرش جس نے انسان تخلیق فرمائے ہیں وہ کسی کی تصدیق کر دے کہ واقعی یہ متقی ہے، تو اس کے تقوی کے کیا کہیں؟ وہ جب تک تسلیم نہ کرے اس وقت تک تو دعویٰ جو ہے یہ تقوی کا صرف دعویٰ ہی ہے نا۔ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ واقعی میری نظروں میں بھی، اہل عرش کی نظروں میں بھی، اور اہل فرش میں سب سے زیادہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی یہ متقی ہے، تو اصل وہ متقی ہے جس قابل رشک ہے۔ یہ میں صرف افسانے بیان نہیں کر رہا، قرآن کریم نے ایک ایسی ہستی کو صرف متقی ہی نہیں کہا بلکہ اتقا کہا، یعنی آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور تا قیامت بڑے بڑے متقین کی جب صفیں لگیں تو اللہ کہتا ہے ایک ان میں متقی ہماری طرف سے بھی ایسا پیارا، ایسا بہترین، ایسا شاہکار ہوگا کہ حشر کے دن سارے متقی جب اسے دیکھیں گے تو انہیں اپنے تقوی بھول جائیں گے۔ جس کو یہ عطا ہوتا ہے وہ اتقا ہوتا ہے۔ متقی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے ایک ہستی کو اس لقب سے پکارا، مالک کائنات نے، صاحب عرش و فرش نے، جس نے ساری خدائی بسائی، ساری مخلوق بسائی، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت انسانوں کے اس نے جماعتیں اور گروہ اور قومیں بنائی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کوئی بڑے سے بڑا جو متقی ہوتا ہے اس کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کے حضور حاضری کے وقت شرمساری سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کے دن مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ کی ذات عرش بری پر ہوگا، ساری خدائی ایک میدان میں کھڑی ہوگی، 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جس دن وہ ہوگا اس دن اللہ اگر کسی کے تقوی کی تصدیق کر دے کہ میری نظروں میں یہ متقی ہے،
تو اس کے تقوی جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے قابل رشک ہوگا، اور وہ منصب ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، یہ اس کا منصب ہے جس کو قرآن نے صرف متقی نہیں کہا بلکہ اتقا کہا۔ بڑے بڑے متقی اس دن لرزہ بر اندام ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرتا، کیا کہتا، وہاں تقوی بھول جائیں گے۔ وہاں انبیاء کا جو ہے وہ عالم نفس نفسی ہوگا، وہ لرزہ بر اندام کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اس دن ہم ایک بندے کی تقریب رونمائی کریں گے، اور وہ تقریب رونمائی ایسی ہوگی جس کو متقی کے لقب سے پکارا جائے گا، اور متقی بھی اتقا کہا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو اس دن جس دن سب جہنم کے عذاب سے لرزہ بر اندام ہوں گے، اس دن ہم جس کو متقی کے نام سے، اتقا کے نام سے پکار دیں گے، اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ اس کے تو جہنم نزدیک ہی نہیں آ سکتی جس کو ہم متقی کہہ دیں۔ کم و بیش 2 لاکھ سے اوپر تفسیر اب تک لکھی گئی۔ جتنے مفسرین کرام نے قرآن کی ان آیتوں کی شرح بیان فرمائی ہے، بالاتفاق انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں، اسے اتقا کہا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو جہنم کا سیک اور دھوئے کا ایک تصور بھی بندے کو جو ہے ایک دفعہ اونچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم نے ایک امت محمدیہ میں ایسا متقی پیدا کیا ہے جس کو متقیوں کا سردار بنایا ہے، اور اس کی شان ہم نے یہ کہ اس کے لاشعور میں بھی جہنم کا تصور ہے۔ تو یہاں بس ہو جاتے ہیں میری سمجھ کے مطابق۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آشکارا کرنے کے لیے حشر کے دن جو مسند تیار فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، قرآن نے اس کا نام مقام محمود رکھا۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مسند ہوگی یہاں عرش پر رب قدوس ہوگا، مقام محمود سامنے لایا جائے گا، اس پر محمد رسول اللہ کو جلوہ افروز کیا جائے گا، اور باقی ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی کہ ادھر عرش پر اللہ کی ذات متمکن ہے، اور ادھر مقام محمود پر اس کا محبوب محمد رسول اللہ متمکن ہے۔ آسان یاباسک ربوں کا مقام محمودہ، ہم اپنے محمد کو وہ مقام دیں۔ اس کی زیارت ہوتی ہے درویشوں۔ میں نے کہا ہے نا، ایک طبقہ اس بیچارے کو تو چھوڑ دو نا جو ان چیزوں کا بھوک ہے، اس بیچارے کی تو حق میں دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ اس کے بھی یہ نظارے دکھا دے، وہ تو کریم اور قادر ہے، جس کی مرضی پردے ہٹا دے دکھا دے۔ تو جن پر وہ ہدایت کی طوفان برساتا ہے، ان کے قلوب کو اپنے پاک نام کے نور سے اور فیضان محمدی کے سرور سے لبریز فرماتا ہے، ان کو یہ نظارے دکھاتا ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، عجیب بات ہے کہ جس دن اللہ کی ذات خود عرش پر متمکن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوگی،
ساری خدائی صفوں میں کھڑی ہوگی، ہر ایک کی نظریں ہوں گی، تو جب ان کی نظر اٹھے گی مقام محمود پر، جہاں وہ محمد اور رسول اللہ کو وہاں جلوہ فیض پائیں گے، ان کے پہلو میں وہیں ابو بکر صدیق کو بھی دیکھ نہ پائیں گے۔ یہ بھی طے ہے، یہ بات پہنچ چکی، دیکھ چکے لوگ، درویشوں نے لکھ دیا، اس پر تواتر سے آج یہ بات پہنچ چکی ہے آگے تک۔ تو اللہ نے کہا ہم اس دن محمد اور رسول اللہ کے ایک دوست کے تقوی کا بھی مظاہرہ کریں گے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے، ہم اس کے تقوی کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ تو دوست پتہ کیسا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے بھی ہم نے اپنے کسی مولوی کو دیکھو، اس کے سارے لقب جو 2 سطروں میں آتے ہیں، ان میں ایک تقوی امام المتقین بھی ہوتا ہے۔ اللہ بڑا ہے بھائی، پتہ ہو سیا سنتا نہیں پتا سا متقین دی کھا کے پا دے ذرے سنتا نہیں پتا متقی ہو سی۔ سب کچھ وہ لٹا دیا اس نے اپنی زندگی میں، اس تزکیہ باطن اور تقوی کی کیفیت کو پانے کے لیے وہ لٹاتا رہا، محمد اور رسول اللہ دعائیں فرماتا رہا اور اللہ قبول فرماتا رہا۔ یہ سارے ہی مال لٹا دیا۔ روایات میں ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 40,000 درہم کٹھے کہیں سے آئے، کاروباری تو تھے، جب کاروباری تھے تو ان کے بارے میں ان کی سیرت میں موجود ہے، جو مکے کے بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے نا، ان کے ہاں یہ تاثر تھا کہ اس وقت قریش مکہ کے بڑے بڑے نوابوں اور سرداروں میں ابن ابی قحافہ ایسا ہے، اگر یہ چاہے تو یمن کی سلطنت کو اپنی دولت سے خرید سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ تھا۔ وہ بندہ ہے اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اگر یہ چاہے تو اپنی دولت سے یمن کی سلطنت کو خرید سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، میرے تقرب اور تقوی کے حصول کے لیے وہ اپنی دولت کو لٹاتا چلا آیا ہے۔ اللہ مان رہا ہے، یہ تصدیق کر رہا ہے، قرآن بنا رہا ہے۔ جب میں کہتا ہوں اس نے لٹایا ہے مال، جیسے لٹانے کا حق ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ 40,000 درہم ان کے پاس آئے، ان میں سے 10,000 انہوں نے دن کو لوٹا دیا، شام ہو گئی 10,000 رات کو لوٹا دی، 20,000 ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خفیہ چھپ کر کے ان کے گھروں میں جا کر مٹھی میں دیتے ہیں، اور کئیوں نے جب مانگا اعلانیہ تو اعلانیہ نے دیے 40,000 روپے ایک دن میں مقابل، اور پھر وہی یہ ادا کوئی اس عجیب قسم کی تھی، کوئی عجیب یہ انداز تھا، کوئی اس میں تزکیے کا کوئی عجیب خوشبو اور مہک اور روشنی اور چاشنی اور نور تھا کہ ابو بکر صدیق کی اس ادا کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ اس کی شان ہے۔
یہ تو بندہ کوئی عجیب ہے، یہ دن کو بھی لٹا رہا ہے، رات کو بھی لٹا رہا ہے، خفیہ بھی لٹا رہا ہے، اعلان بھی لٹا رہا ہے، یہ تو کوئی تقوی کا شاہکار ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ نے اتقا نہیں کہہ دیا۔ اتقا کوئی اللہ نے کس کو کہا ہے سوائے سستی؟ اللہ یؤتی مالہ یتزکا، اپنے اسی کا جب شاہکار اتقا ہستی فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے چادر اوڑی ہوئی ہے نا، اسی میں میرا کفن دے دینا، نئی چادر میں نہ دینا، یہی چادر بہت ہے۔ تو عرض کی گئی خلیفۃ الرسول، آپ کے لیے نئی چادر بھی کفن کی نہ ہو؟ فرمایا نئی چادریں زندوں کو چاہیے ہوتی ہیں، جس نے مٹی میں جانا ہو اس کے لیے پرانی چادر میں کفن دے دو۔ اللہ کریم کے ہاں جب انصاف ہوگا وہ یہ چادروں کو نہیں دیکھے گا، وہ قلبی کیفیت کو دیکھے گا۔ جرائے نے دو نہیں بہت اللہ کہتا ہے تقوی دی تو حدم کال اتقاؤ، جب لٹایا مال تو پھر عجیب لٹایا، یؤتی مالہ یتزکا۔ یہ تقوی کا تحفظ ہوتا ہے، یہ جو آپ تزکیے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہ جو اللہ کا انعام آپ کو عطا ہوتا ہے، یہ اس کا تحفظ اور پاسبانی کا نام تزکیہ، ان کیفیات کے تحفظ کا نام تزکیہ ہے جو اللہ نے آپ کو ذکر اللہ کی برکت سے عطا کی ہے، چاہے وہ مناسب ہو یا مناظر۔ اللہ کہتا ہے جی بندہ ہے، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں سورۃ لیل کی یاد ہے، تو کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ساری زندگی بندوں پر وہ اپنی طرف سے مہربانیاں کرتا چلا آیا ہے، ساری دنیا پر اس کے احسان ہیں، مگر اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ ایسا عجیب بات، عجیب یار، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں، احد کوئی ایسا بھی نہیں، عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جس کے احسان کا یہ روادار۔ عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک پڑھی، عجیب بات، فرمایا اس دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس دنیا میں جانے سے پہلے میں نے اس کے احسان لٹا کر اس سے بھی زیادہ اسے لے دیا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، جس بندے نے میرے پر کوئی احسان کیا ہو، نیکی کی ہو، اور میں نے اسی دنیا میں اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ ہاں ایک بندہ ایسا ہے، الا ابا بکر، ابو بکر ایسا ہے، اس کو میں حشر کے دن اللہ کے حضور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے احسانوں کا بدلہ میں خود دلواؤں گا۔ یہ وہ بندہ ہے بس۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں ساری زندگی اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ وجہ میرے چہرے کی زیارت کو رب نے رکھ کر کیا، ایسے رکھ کرتا تھا جیسے میں تو اللہ کے پاک نام کے نام پر واری نیاری کرتا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں نا، شادیاں، تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب جس کا کوئی کتنا گہرا دوست وہ آتا ہے، وہ اس کے سر پر نوٹ رکھتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، ویل جیسے نہیں دیتے، پھر وہ ویل دے کے آگے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ میں جنت دی ویل اس نو دیونی نا مزہ آوے سی دنیا ویکھ سی ابو بکر صدیق کو ویل ملدی پئی، میں ویلاں دیونی ہیں۔
الا ابتغاء وجہ رب، میں دے دوں اکھے جیسے لے میں جنتا دی ویلا دی وین اس لے مخلوق نے سمجھ آسی شان کیا روح زمین کا رزیل ترین پکا کافر لا رہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور تقدس اور تقوی اور اتقاء کا منکر ہے، پکا کافر، قرآن کی نصوص سے ثابت ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں، اپنے عقیدے سے ہی کرو۔ یہ ساری باتیں کر کے عجیب بات ہے آگے جو آیت مبارکہ آخری ہے نا، 21ویں آیت آخری، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، دو سامنے سارے پر کرکس ہے، یہ کلائمیکس ہے، معراج ہے عطا کی۔ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا میں اس کو راضی کر کے رہوں گا۔ بڑی بات اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ اللہ کی ذات نے قرآن میں صرف بے ہستیوں کے لیے کہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اگلی اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے، وہاں کھڑا کیا جائے، دنیا متوجہ ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگ چلا۔ اس وقت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا میرے محمد یہ میری جنت انعامات سے بری پڑی، ساری آپ کی انفال ہو جو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ہے لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوگا لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ اللہ کا خوشی ہوگی تو لیں گے۔ جب وہ لے لیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محمد بس صرف یہی لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران رہ جائیں گے، جو ہستی خود اس دنیا میں دنیا کو لٹاتی تھی اور عجیب لٹاتی تھی، جب وہ خود اللہ اس کو لٹانے کا حکم دے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ اپنے لے گا۔ تو جب وہ اپنی طرف سے پوری طرح جنت کو لوٹ لیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محمد بس یہی کچھ لینا تھا آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تسلیم خم فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا آپ نے تو اب اپنی مرضی سے میری جنت لے لی، اب میں اپنی مرضی سے آپ کو دیتا ہوں۔ پھر اللہ اپنی طرف سے وہ عطا فرمائے گا، اللہ جانے وہ کیا ہوگا، وہ تو پھر وہ نظارہ اللہ دکھائے گا تو پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے، یہاں نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہوگی۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر اللہ نے فرمایا جو ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں راضی کروں گا اس کو، تو پھر فرمائے گا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے اپنی جان و مال اور زندگی لٹائی ہے اب اس کو اس کے چہرے پر کھڑا کر، دنیا یہ بھی دیکھے کہ جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقتیں نبھائی ہیں، پھر انہیں بھی تو دنیا دیکھے اسے کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی تعبیر ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ فرمائے گا لو جو لینا ہے، اب وہ جو لینا چاہیں گے وہ لے لیں، کہیں گے اللہ بس لے لیا میں نے سب کچھ، تیری جنت جتنا میں لے سکتا تھا لے، تو اللہ فرمائے گا بس یہی کچھ لینا تھا آپ۔ پھر اللہ فرمائے گا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ لوٹائیں اس کو جنت، انہوں نے تو اپنا حصہ لے لیا، اب اپنی طرف سے آپ بھی
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جائیں گے۔ یہ عجیب نظارہ ہوگا، یہ کیفیات ہیں، الفاظ میں آپ ان کو الفاظ تک نہ جائیں، آگے جا سکتے ہیں تو دیکھیں وہ کیا رہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے سارا تھک جائیں گے، اللہ فرمائے گا بس یہی کچھ لینا تھا آپ دونوں نے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اب میں آپ کے دوست کو راضی کرتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا والا سوف اللہ وہاں کیا نہ والا سوف یرضا کا کر سکتے ہیں، نہ والا سوف یؤتی کا ربوں کا فترضا کر سکتے ہیں۔ اللہ جانے انہیں کیا۔ تو جن کو ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت کے دعوے ہیں، تو بڑے بڑے نعرے ہیں، بڑے بڑے تقریریں، تو بڑے بڑے نعتیں تو بڑے ہیں، اگر ان ہستیوں کی کردار اور اعمال اور افعال اور گفتار کی کوئی جھلک ان میں آ گئی اور وہ تقوی کی صورت میں ان کے اندر سما گئی اور اس دن ان ہستیوں کی نظر عنایت ان پر اٹھ گئی تو اللہ کے انعامات کا رخ بھی ادھر ہو جائے گا، ورنہ معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا